بھولو اور گاما دو بھائی تھے، بےحد محنتی۔ بھولو کلیگر تھا، صبح دھونکنی سر پر رکھ کر نکلتا اور دن بھر شہر کی گلیوں میں بھانڈے کلی کر آلو کی صدائیں لگاتا رہتا۔ شام کو گھر لوٹتا تو اس کے تہہ بند کے ڈب میں 3-4 روپے کا کریانہ ضرور ہوتا۔ گاما خوانچہ فروش تھا، اس کو بھی دن بھر چھابڑی سر پر اٹھائے گھومنا پڑتا تھا۔ 3-4 روپے یہ بھی بچا لیتا تھا، مگر اس کو شراب کی لت تھی۔ شام کو دینے کے بٹیار خانے سے کھانا کھانے سے پہلے 1 پاؤ شراب اسے ضرور چاہیے تھی۔ پینے کے بعد وہ خوب چہکتا۔ دینے کے بٹیار خانے میں رونق لگ جاتی۔ سب کو معلوم تھا کہ وہ پیتا ہے اور اسی کے سہارے جیتا ہے۔ بھولو نے گاما کو، جو کہ اسے 2 سال بڑا تھا، بہت سمجھایا کہ دیکھو یہ شراب کی لت بہت بری ہے، شادی شدہ ہو، بیکار پیسہ برباد کرتے ہو، یہی جو تم ہر روز 1 پاؤ شراب پر خرچ کرتے ہو بچا کر رکھو تو بھابھی ٹھاٹھ سے رہا کرے۔ ننگی بچی اچھی لگتی ہے تمہیں اپنے گھر والی۔ گاما نے اس کان سنا اس کان سے نکال دیا۔ بھولو جب تھک ہار گیا تو اس نے کہنا سننا ہی چھوڑ دیا۔ دونوں مہاجر تھے، ایک بڑی بلڈنگ کے ساتھ سرونٹ کوارٹر تھے۔ ان پر جہاں اوروں نے قبضہ جما رکھا تھا، وہاں ان 2 بھائیوں نے بھی ایک کواڑ کو، جو کہ دوسری منزل پر تھا، اپنی رہائش کے لیے محفوظ کر لیا تھا۔ سردیاں آرام سے گزر گئی، گرمی آئی تو گاما کو بہت تکلیف ہوئی۔ بھولو تو اوپر کوٹھے پر کاٹ بچھا کر سو جاتا تھا۔ گاما کیا کرتا؟ بیوی تھی اور اوپر پردے کا کوئی بندوبست ہی نہیں تھا۔ ایک گاما کو یہ تکلیف نہیں تھی۔ کوارٹروں میں جو بھی شادی شدہ تھا اسی مصیبت میں گرفتار تھا۔ کرن کو ایک بات سوجھی۔ اس نے کوٹھے پر کونے میں اپنی اور اپنی بیوی کی چارپائی کے ارد گرد ٹاٹ تان لیا۔ اس طرح پردے کا انتظام ہو گیا۔ کرن کی دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی اس ترکیب سے کام لیا۔ بھولو نے بھائی کی مدد کی اور چند دنوں ہی میں بانس وغیرہ گاڑ کر ٹاٹ اور کمبل جوڑ کر پردے کا انتظام کر دیا۔ یوں ہوا تو رک جاتی تھی، مگر نیچے کواڑ کے دوزخ سے ہر حالت میں یہ جگہ بہتر تھی۔ اوپر کوٹھے پر سونے سے بھولو کی طبیعت میں ایک عجیب انقلاب پیدا ہو گیا۔ وہ شادی بیاہ کا بالکل قائل نہیں تھا۔ اس نے دل میں عہد کر رکھا تھا کہ یہ جنجال کبھی نہیں پالے گا۔ جب گاما کبھی اس کے بیاہ کی بات چھیڑتا تو وہ کہا کرتا تھا، بھائی اپنے نروے پنڈے پر جھونکے نہیں لگوانا چاہتا۔ لیکن جب گرمیاں آئیں اور اس نے اوپر کاٹ بچھا کر سونا شروع کیا تو 10-15 دن میں ہی اس کے خیالات بدل گئے۔ ایک شام کو دینے کے بٹیار خانے میں اس نے اپنے بھائی سے کہا، میری شادی کر دو نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ گاما نے جب یہ سنا تو اس نے کہا، یہ کیا مذاق سوچا ہے تمہیں؟ بھولو بہت سنجیدہ ہو گیا، تمہیں نہیں معلوم 15 راتیں ہو گئی ہیں مجھے جاگتے ہوئے۔ گاما نے پوچھا، کیوں کیا ہوا؟ کچھ نہیں یار، دائیں بائیں جدھر نظر ڈالو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں، نیند کیا آئے گی خاک۔ گاما زور سے اپنی گھنی مونچھوں میں ہنسا۔ بھولو شرما گیا۔ وہ جو کرن ہے اس نے تو حد ہی کر دی ہے، سالہ رات بھر بکواس کرتا رہتا ہے۔ اس کی بیوی سالی کی زبان بھی تالوں سے نہیں لگتی۔ بچے پڑے رو رہے ہیں مگر وہ۔ گاما حسب معمول نشے میں تھا۔ بھولو گیا تو اس نے دینے کے بٹیار خانے میں اپنے سب واقف کاروں کو خوب چہک چہک کر بتایا کہ اس کے بھائی کو آج کل نیند نہیں آتی۔ اس کے باعث جب اس نے اپنے مخصوص انداز میں بیان کیا تو سننے والوں کے پیٹ میں ہنس ہنس کے بل پڑ گئے۔ جب یہ لوگ بھولو سے ملے تو اس کا خوب مذاق اڑایا۔ کوئی اس سے پوچھتا، ہاں بھائی کرن اپنی بیوی سے کیا باتیں کرتا ہے؟ کوئی کہتا، میاں مفت میں مزے لیتے ہو، ساری رات فلمیں دیکھتے رہتے ہو، 100% گاتی بولتی۔ بعض نے گندے گندے مذاق کیے۔ بھولو چڑ گیا۔ گاما صوفی حالت میں تھا تو اس نے اس سے کہا، تم نے تو یار میرا مذاق بنا دیا ہے۔ دیکھو جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے جھوٹ نہیں، میں انسان ہوں، خدا کی قسم مجھے نیند نہیں آتی، آج 20 دن ہو گئے ہیں جاگتے ہوئے۔ تم میری شادی کا بندوبست کر دو
ورنہ قسم پنجتن پاک کی میرا کھانا خراب ہو جائے گا۔ بھابھی کے پاس میرا 500 روپیہ جمع ہے، جلدی کرو بندوبست۔ گاما نے مونچھ موڑ کر پہلے کچھ سوچا اور پھر کہا، اچھا ہو جائے گا بندوبست۔ تمہاری بھابھی سے آج ہی بات کرتا ہوں کہ وہ اپنی ملنے والیوں سے پوچھ گچھ کرے۔ 1.5 مہینے کے اندر اندر بات پکی ہو گئی۔ سمت کلیگر کی لڑکی عائشہ گاما کی بیوی کو بہت پسند آئی۔ خوبصورت تھی، گھر کا کام جانتی تھی، ویسے سمت بھی شریف تھا، محلے والے اس کی عزت کرتے تھے۔ بھولو محنتی تھا، تندرست تھا۔ جون کے وسط میں شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ سمت نے بہت کہا کہ وہ لڑکی اتنی گرمیوں میں نہیں بھی آئے گا۔ بھولو نے جب زور دیا تو وہ مان گیا۔ شادی سے 4 دن پہلے بھولو نے اپنی دلہن کے لیے اوپر کوٹھے پر ٹاٹ کے پردے کا بندوبست کیا۔ بانس بڑی مضبوطی سے فرش پر گاڑے، ٹاٹ خوب کس کر لگایا، 4 پہیوں پر نئے کیس بچھائے، نئی سراہی منڈیر پر رکھی، شیشے کا گلاس بازار سے خریدا۔ سب کام اس نے بڑے اہتمام سے کیا۔ رات کو جب وہ ٹاٹ کے پردے میں گھر آ کر سویا تو اس کو عجیب سا لگا۔ وہ کھلی ہوا میں سونے کا عادی تھا، مگر اب اس کو عادت ڈالنی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شادی سے 4 دن پہلے ہی اس نے یوں سونا شروع کر دیا۔ پہلی رات جب وہ لیٹا اور اس نے اپنی بیوی کے بارے میں سوچا تو وہ پسینے میں تربتر ہو گیا۔ اس کے کانوں میں وہ آوازیں گونجنے لگی جو اسے سونے نہیں دیتے تھے، اور اس کے دماغ میں طرح طرح کے پریشان خیالات دوڑاتی ہوئی آوازیں تھیں۔ کیا وہ بھی ایسی آوازیں پیدا کرے گا؟ کیا آس پاس کے لوگ یہ آوازیں سنیں گے؟ کیا وہ بھی اس کی مانند راتیں جاگ جاگ کر کاٹیں گے؟ کسی نے اگر جھانک کر دیکھ لیے تو کیا ہوگا؟ بھولو پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ ہر وقت اس کو یہی بات ستاتی رہتی کہ ٹاٹ کا پردہ بھی کوئی پردہ ہے، پھر چاروں طرف لوگ بکھرے پڑے ہیں۔ رات کی خاموشی میں ہلکی سی سرگوشی بھی دوسروں کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ لوگ کیسے یہ ننگی زندگی بسر کرتے ہیں؟ ایک کوٹھا ہے، اس چارپائی پر بیوی لیٹی ہے، اس چارپائی پر خاوند پڑا ہے، سینکڑوں آنکھیں، سینکڑوں کان آس پاس کھلے ہیں۔ نظر نہ آنے پر بھی آدمی سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ ہلکی سی آڑ پر پوری تصویر بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ٹاٹ کا پردہ کیا ہے؟ سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی ساری چیزیں بے نقاب کر دیتی ہے۔ وہ سامنے کلن اپنی بیوی کی چھاتیاں دبا رہا ہے۔ وہ کوفے میں اس کا بھائی گاما لیٹا ہے، تہ بند کھل کر ایک طرف پڑا ہے۔ ادھر ایدو حلوائی کی کنواری بیٹی شاداں کا پیٹ شدرے ٹاٹ سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ شادی کا دن آیا تو بھولو کا جی چاہا کہ وہ کہیں بھاگ جائے، مگر کہاں جاتا؟ اب تو وہ جکڑا جا چکا تھا۔ غائب ہو جاتا تو سمت ضرور خودکشی کر لیتا۔ اس کی لڑکی پر جانے کیا گزرتی، جو طوفان مچتا وہ الگ۔ اچھا جو ہوتا ہے ہونے دو، میرے ساتھی اور بھی تو ہیں، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی مجھے بھی۔ بھولو نے خود کو ڈھارس دی اور اپنی نئی نویلی دلہن کی ڈھولی گھر لے آیا۔ کوارٹروں میں چہل پہل ہو گئی۔ لوگوں نے بھولو اور گاما کو خوب مبارکبادیں دی۔ بھولو کے جو خاص دوست تھے انہوں نے اس کو چھیڑا، پہلی رات کے لیے کئی کامیاب گر بتائے۔ بھولو خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کی بھابھی نے اوپر کوٹھے پر ٹاٹ کے پردوں کے پیچھے بستر کا بندوبست کر دیا۔ گاما نے 4 موتیے کے بڑے ہار تکیے کے پاس رکھ دیے۔ ایک دوست اس کے لیے جلیبیوں والا دودھ لے آیا۔ دیر تک وہ نیچے کوارٹر میں اپنی دلہن کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ بیچاری شرم کی ماری سر نیوڑ اٹھائے، گھونگھٹ گاڑے سمٹی ہوئی تھی۔ سخت گرمی تھی۔ بھولو کا نیا کرتا اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ پنکھا چل رہا تھا مگر ہوا جیسے بالکل غائب ہی ہو گئی تھی۔ بھولو نے پہلے سوچا تھا کہ وہ اوپر کوٹھے پر نہیں جائے گا، نیچے کواڑ میں ہی رات کاٹے گا، مگر جب گرمی انتہا کو پہنچ گئی تو وہ اٹھا اور دلہن سے چلنے کو کہا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ تمام کوارٹر خاموشی میں لپٹے ہوئے تھے۔ بھولو کو اس بات کی تسکین تھی کہ سب سو رہے ہیں، کوئی اس کو نہیں دیکھے گا۔ چپ چاپ دبے قدموں وہ اپنے ٹاٹ کے پردے کے پیچھے اپنی دلہن سمیت اندر داخل ہو جائے گا
اور صبح منہ اندھیرے نیچے اتر آئے گا۔ جب وہ کوٹھے پر پہنچا تو بالکل خاموشی تھی۔ دلہن نے شرمائے ہوئے قدم اٹھائے تو پازیب کے نکرے گھنگر بجنے لگے۔ ایک دم بھولو نے محسوس کیا کہ چاروں طرف جو نیند بکھری ہوئی تھی چونک کر جاگ پڑی ہے۔ چارپائیوں پر لوگ کروٹیں بدلنے لگے۔ کھانسنے کھنکھانے کی آوازیں ادھر ادھر ابھری۔ دبی دبی سرگوشیاں اس تپتی ہوئی فضا میں تیرنے لگیں۔ بھولو نے گھبرا کر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے ٹاٹ کی اوٹ میں چلا گیا۔ دبی دبی ہنسی کی آوازیں اس کے کانوں کے ساتھ ٹکرائیں۔ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ بیوی سے بات کی تو ساتھ ہی کسر پسر شروع ہو گئی۔ دور کونے میں جہاں کلن کی جگہ تھی وہاں چارپائیوں کی چرچوں ہونے لگی۔ یہ دھیمی پڑی تو گاما کی لوہے کی چارپائی بولنے لگی۔ عیدو حلوائی کی کنواری لڑکی شادہ نے 2-3 بار اٹھ کر پانی پیا۔ گھڑے کے ساتھ اس کا گلاس ٹکراتا تو ایک چھنکا سا پیدا ہوتا۔ خیر کسائی کے لڑکے کی چارپائی سے بار بار ماچس جلانے کی آواز آنے لگی۔ بھولو اپنی دلہن سے کوئی بات نہ کر سکا۔ اسے ڈر تھا کہ آس پاس کھلے ہوئے کان فوراً اس کی بات نگل جائیں گے۔ ساری چارپائیاں چرچوں ہونے لگیں۔ دم سادے وہ خاموش لیٹا رہا۔ کبھی کبھی سہمی ہوئی نگاہ اپنی بیوی کی طرف دیکھ لیتا جو گٹری سی بنی ہوئی دوسری چارپائی پر لیٹی تھی۔ کچھ دیر جاگتی رہی پھر سو گئی۔ بھولو نے چاہا کہ وہ بھی سو جائے مگر اس کو نیند نہ آئی۔ تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد اس کے کانوں میں آوازیں آتی تھیں، آوازیں جو فوراً تصویر بن کر اس کی آنکھوں کے سامنے گزر جاتی تھیں۔ اس کے دل میں بڑے ولولے تھے، بڑا جوش تھا۔ جب اس نے شادی کا ارادہ کیا تھا تو وہ تمام لذتیں جن سے وہ ناآشنا تھا اس کے دل و دماغ میں چکر لگاتی رہتی تھی۔ اس کو گرمی محسوس ہوتی تھی، بڑی راحت بخش گرمی، مگر اب جیسے پہلی رات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اس نے رات میں کئی بار یہ دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کی مگر آوازیں، وہ تصویریں کھینچنے والی آوازیں، وہ سب کچھ دھرم بھرم کر دیتی۔ وہ خود کو ننگا محسوس کرتا، عارف ننگا جس کو چاروں طرف سے لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ صبح 4 بجے کے قریب وہ اٹھا۔ باہر نکل کر اس نے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پیا، کچھ سوچا۔ وہ جھجک جو اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی اس کو کسی قدر دور کیا۔ اب ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو کافی تیز تھی۔ بھولو کی نگاہیں کونے کی طرف مڑی۔ کلن کا گھسا ہوا ٹاٹ ہل رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بالکل ننگ دھڑنگ لیٹا ہوا تھا۔ بھولو کو بڑی گھن آئی، ساتھ ہی غصہ بھی کہ ہوا ایسے کوٹھوں پر کیوں چلتی ہے تو ٹاٹوں کو کیوں چھیڑتی ہے۔ اس کے جی میں آئی کہ کوٹھے پر جتنے ٹاٹ ہیں سب نوچ ڈالے اور ننگا ہو کر ناچنے لگے۔ بھولو نیچے اتر آیا۔ جب کام پر نکلا تو کئی دوست ملے۔ سب نے اس سے پہلی رات کی سرگزشت پوچھے۔ درزی نے اسے دور ہی سے آواز دی، کیوں استاد بھولو کیسے رہے؟ کہیں ہمارے نام پر بٹا تو نہیں لگا دیا تم نے؟ چھاگر ٹین ساز نے سے بڑے رازدانہ لہجے میں پوچھا، دیکھو اگر کوئی گڑبڑ ہے تو بتا دو، ایک بڑا اچھا نسخہ میرے پاس موجود ہے۔ بالے نے اس کے کاندھے پر بڑے زور سے دھپا مارا، کیوں پہلوان کیسا رہا دنگل؟ بھولو خاموش رہا۔ صبح اس کی بیوی میکے چلی گئی۔ 5-6 روز کے بعد واپس آئی تو بھولو کو پھر اسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ کوٹھے پر سونے والے جیسے اس کی بیوی کی آمد کے منتظر تھے۔ چند راتیں خاموش رہی تھیں لیکن جب وہ اوپر سوئے تو وہی کسر پسر، وہی کھانسنا کھنکارنا شروع ہو گیا۔ بھولو ساری رات چارپائی پر لیٹا آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ کبھی کبھی ایک ٹھنڈی آہ بھر کر اپنی دلہن کو دیکھ لیتا اور دل میں کڑتا، مجھے کیا ہو گیا، یہ مجھے کیا ہو گیا۔ 7 راتوں تک یہی ہوتا رہا۔ آخر تنگ آ کر بھولو نے اپنی دلہن کو میکے بھیج دیا۔ 20-25 دن گزر گئے تو گاما نے بھولو سے کہا، یار تم بڑے عجیب و غریب آدمی ہو، نئی شادی اور بیوی کو میکے بھیج دیا۔ اتنے دن ہو گئے ہیں اسے گئے ہوئے، تم اکیلے سوتے کیسے ہو؟ بھولو نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے۔ گاما نے پوچھا، ٹھیک کیا ہے؟ جو بات ہے بتاؤ، کیا تمہیں پسند نہیں ہے عائشہ؟ یہ بات نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ بھولو بات گول کر گیا، مگر تھوڑے ہی دنوں کے بعد
اس کے بھائی نے پھر بات چھیڑی۔ بھولو اٹھ کر کوارٹر کے باہر چلا گیا۔ چارپائی پڑی تھی، اس پر بیٹھ گیا۔ اندر سے اس کو اپنی بھابھی کی آواز سنائی دی۔ وہ گاما سے کہہ رہی تھی، تم جو کہتے ہو نا کہ بھولو کو عائشہ پسند نہیں آئی، یہ غلط ہے۔ گاما کی آواز آئی، تو اور کیا بات ہے؟ بھولو کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ دلچسپی کیا ہو؟ کیوں؟ گاما کی بیوی کا جواب بھولو نہ سن سکا، مگر اس کے باوجود اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کی ساری ہستی کسی نے خامن میں ڈال کر کوٹ دی ہے۔ ایک دم گاما اونچی آواز میں بولا، نہیں نہیں، یہ تم سے کس نے کہا؟ گاما کی بیوی بولی، عائشہ نے اپنی کسی سہیلی سے ذکر کیا۔ بات اڑتی اڑتی مجھ تک پہنچ گئی۔ بڑی صدمہ زدہ آواز میں گاما نے کہا، یہ تو بہت برا ہوا۔ بھولو کے دل میں چھری سی پیوست ہو گئی۔ اس کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ اٹھا اور کوٹھے پر چڑھ کر جتنے ٹاٹ لگے تھے وہ کھیڑنے شروع کر دیے۔ کھٹ کھٹ پھٹ پھٹ سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو وہ لڑنے لگا۔ بات بڑھ گئی۔ کلر نے بانٹس اٹھا کر اس کے سر پر دے مالا۔ بھولو چکرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو اس کا دماغ چل چکا تھا۔ اب وہ الف ننگا بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، کہیں ٹاٹ لٹکتا دیکھتا ہے تو اس کو اتار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔